مسافر نے کنویں سے پانی بھرتی عورت سے مانگ کر پانی پیا۔ عورت مہذب، خوبصورت اور اپنے اعتبار سے نہایت ہی بھلی اور معصوم لگتی تھی۔ آدمی نے پوچھا، تم نے کبھی عورتوں کی مکاری کے بارے میں تو نہیں سنا ہوگا؟ عورت نے پانی بھرنا چھوڑا اور ایک اونچی دھاڑ مار کر اتنے زور سے چیخو پکار کرتے ہوئے رونا شروع کیا کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی آہو پکار سن لیں۔ آدمی عورت کی اس حرکت سے خوفزدہ ہو کر بولا، تم ایسا کیوں اور کس لیے کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، تاکہ گاؤں والے آ کر تجھے قتل کر ڈالیں، کیونکہ تو نے مجھے تکلیف دی ہے اور میرا دل دکھایا ہے۔ آدمی کھپکھپاتے ہوئے بولا، میری بات سنو، میں ایک مسکین، اپنے کام سے کام رکھنے والا مسافر ہوں، میں بھلا کیوں کر تمہیں تکلیف پہنچاؤں گا؟ میں تو بس تمہاری معصومیت سے متاثر ہوا تھا۔ تو پوچھ بیٹھا کہ تم نے تو یقیناً عورتوں کی مکاری کے بارے میں کبھی نہیں سن رکھا ہوگا۔ تم ایک مہذب اور حسین اور جمیل عورت ہو، مگر میں خدا خوفی رکھنے والا انسان ہوں۔ مجھے تم سے کیا لینا دینا کہ موقع پا کر تم سے بات کرنے کی خواہش کروں گا۔ اس بار عورت نے اپنا مشکیزہ اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل کر کے اپنے آپ کو پانی سے تربتر کر لیا۔ آدمی کی حیرت اس بار اور بھی دوچند ہو گئی۔ پوچھا، اب کیا ہوا؟ تم نے اتنی محنت سے کنویں سے نکالا پانی اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بھگو لیا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ گاؤں والے لوگ کنویں تک پہنچ گئے۔ عورت نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں کنویں میں گر گئی تھی اور آج اگر یہ مسافر یہاں نہ ہوتا، مجھے باہر نہ کھینچتا تو میں مر ہی گئی تھی۔ لوگوں نے اس آدمی کے اس احسان کے بدلے اسے گلے لگا کر شکریہ ادا کیا اور اس کی جوان مردی کا تذکرہ کرنے لگے۔ گاؤں کے لوگوں کے ساتھ عورت واپس جانے لگی تو اس آدمی نے پوچھا، اپنی ان دونوں حرکتوں کے پیچھے تمہاری کیا حکمت و دانائی تھی؟ یہ تو بتاتے جاؤ۔ عورت کہنے لگی، بس اسی طرح ہی ہر عورت ہوا کرتی ہے۔ اگر اسے اذیت دو گے تو تمہیں قتل کرا دینے سے کم پر راضی نہیں ہوگی، اگر اسے راضی اور خوش رکھو گے تو تمہیں بھی خوش و خرم رکھے گی۔ التماس لاسٹ میں درود شریف لازم پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی تک ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں۔